السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کچھ باتیں ہمیں جہان بتا رہا ہے اور کچھ قرآن بتا رہا ہے۔ ہم جہان کی باتوں پر تو ایمان لے آتے ہیں، مان لیتے ہیں، لیکن قرآن کی بات کو پس پش میں شاید جانے انجانے میں ڈال دیتے ہیں۔ کچھ قرآن کی آیات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس پہ آپ نے خود ہی غور و فکر کرنا ہے کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ سورۃ حجرات کی آیت نمبر ہے 14 اور 15۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے کہ میں اس کا ترجمہ پڑھوں گا۔ کہتے ہیں یہ بدو لوگ کے ایمان لے آئے، ہم ان سے کہیے نہیں ایمان لائے تم، بلکہ یوں کہو کہ مسلمان ہو گئے ہیں ہم، اور ہرگز نہیں داخل ہوا ہے ابھی ایمان تمہارے دلوں میں، اور اگر تم فرما برداری اختیار کرو گے اللہ اور اس کے رسول کی تو نہ کمی کرے گا وہ تمہارے اعمال میں کچھ بھی، بے شک اللہ ہے بہت درگزر کرنے والا اور ہر حالت میں رحم کرنے والا۔ حقیقت میں مومن تو وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر کوئی شک نہ کیا، انہوں نے اور جہاد کیا اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں، یہی لوگ ہیں سچے۔ اب دیکھیں قرآن ہمیں خود ہی بتا رہا ہے کہ ہم جس ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں وہ ابھی ایمان ہمارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، وہ ایمان تب ہمارے دلوں میں داخل ہوگا جب قرآن کی کہی ہوئی بات پر ہمیں یقین ہوگا، یقین کامل ہوگا۔ ایک اور آیت کا میں یہاں آپ کو حوالہ دینا چاہوں گا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ہے 155۔ اس کے اندر بھی بڑا زبردست اس وقت کے حوالے سے تصویر کشی ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا کہ میں ضرور آزماؤں گا۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 155، اللہ کہہ رہا ہے کہ اور ضرور آزمائیں گے ہم تم کو کسی قدر خوف اور بھوک سے، اور مبتلا کر کے نقصان میں مال و جان کے اور آمدنیوں کے، اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو۔ اب یہ آیت اس وقت جو حالات ہے، جس وبا کے اندر ہم مبتلا ہیں، تو آپ اپنے ایمانی طور پر اپنا ہر شخص اگر جائزہ لے تو یہ جو بازار جو ترجمہ ہے، جو اس کا مفہوم ہے کہ جو کنڈیشن ہے، جو صورتحال ہے، وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خوف کی ہے، جس میں ظاہری بات ہے کہ بھوک کا عنصر بھی کہیں نہ کہیں اللہ نہ کرے مطلب میڈیا ہمیں بتا رہا ہے، وہ ہمیں ڈرا رہا ہے، اور قرآن ہمیں اس بات کی یقین دہانی کرا رہا ہے کہ تم نے صرف صبر کرنا ہے۔ ان اللہ مع صابرین قرآن کی ایک بڑی مشہور آیت ہے، بہت سارے لوگوں کو زبانی بھی یاد ہوگی کہ بے شک جہاں انا آ جاتا ہے کہتے ہیں کہ کسی قسم کا ہمیں شک نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ جو کہہ رہا ہے کہ جو صبر والے ہیں، ان اللہ مع صابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اچھا، اب ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے کہ یہ جو خبریں ہم تک آتی ہیں، جو میڈیا کے ذریعے ہیں، جہان کی ہیں، اس پر ہم نے اعتبار کر لیا ہے۔ اس پہ بھی سورۃ ابراہیم کی ایک آیت نمبر ہے، اس میں بڑا زبردست، اس میں بھی جو ہے نا وہ تصویر کشی ہے کہ انسان کے اندر مختلف سوچیں، خیالات جو چلتے ہیں، تو وہ ان خیالات میں بہہ کس طرح جاتا ہے۔ تو وہاں شیطان کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھے دعوت دی تھی اور تو نے میری دعوت پر لبیک کہا تھا۔ معذرت چاہوں گا، ذرا میں ابھی آپ کو دیکھیں کتنی زبردست بات ہے۔ میں تو یہ پڑھ کے بڑا متاثر ہوا تھا، آپ بھی اس کا مطالعہ کیجئے گا اور اپنے روزمرہ زندگی میں اس کا بار بار تلاوت کیجئے گا، ورد کیجئے گا، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ ناظرین، یہ سمجھنے والی کتاب ہے، یہ پڑھنی تو تھی، اس کو ساتھ سمجھنا بھی تھا۔ یہ آیت نمبر ہے اس کی سورۃ ابراہیم کی 22 نمبر آیت ہے۔ اور کہے گا شیطان جب چکا دیا جائے گا فیصلہ، بے شک اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا سچا وعدہ، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، لیکن میں نے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا، لیکن نہ تھا میرا تم پر کوئی زور، البتہ میں نے تم کو دعوت دی تھی اور تم نے لبیک کہا میری دعوت پر، سو مت ملامت کرو تم مجھ پر، بلکہ ملامت کرو اپنے آپ ہی کو، اور نہ میں تمہارا فریاد رس ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کرو ہو،
میں بری ذمہ ہوں اس شرک سے جو تو نے مجھے شریک ٹھہرا کر کیا تھا دنیا میں، بے شک ظالموں کے لیے ہے دردناک عذاب۔ ناظرین، قرآن جتنا ہم قرآن کے قریب ہوں گے، اللہ نے فرما دیا کہ اگر دلوں کو سکون چاہتے ہو تو میرا ذکر کرو، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر سے ہی ہمارے قلوب کو اطمینان مل سکتا ہے۔ اجازت چاہوں گا اور آپ سے یہ مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ یہ جو آیت کے 3 میں نے آپ کے سامنے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 155، سورۃ حجرات کی آیت نمبر 14 اور 15 اور سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر جو ہے نا یہ 22، اس کو آپ بھی اپنے مطالعے کے اندر لائیے گا، غور و فکر کیجیے گا، انشاءاللہ استفادہ ہوگا، کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور شیطان کا وعدہ جو اس نے دعوت دی، یہ جو آیت ہم نے آخر میں پڑھی ہے کہ اس کا وعدہ جھوٹا تھا، اور اس نے کہا کہ میرا کوئی زور نہیں تھا۔ ہمارے جو ذہن میں خیالات آتے ہیں، اللہ قرآن میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ہم نے صرف اپنے گمان کو اچھا رکھنا ہے، کہ اور پھر اور دیکھیں کہ ہم روزمرہ زندگی میں جو باتیں کہتے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے متعدد بار یہ الفاظ دہرائے ہیں کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے اور اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس بات کو زیادہ سے زیادہ بس سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس بات سے میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔